من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور یہ جہاد بھی ہے. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا جہاد ہے، وہ دوسری حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے. اور اس میں ایمان جتنا زیادہ ہوگا ایفرٹ اتنی زیادہ ہوگی، اور ایمان جتنا تھوڑا ہوگا ایفرٹ اتنی تھوڑی ہوگی. اور سب سے تھوڑی ایفرٹ کیا ہے کہ برائی کو دیکھ کے دل میں کوڑن پیدا ہو. جیسے بچہ چرسی ہو جائے نا تو دل نیند نہیں آئے گی نا، چوری چکاری شروع کر دے تو، اور اگر اس کی ماں ڈاڈی ہے بندہ کہہ بھی کچھ نہ سکے تو کم از کم رات کو ٹینشن سے سوئے گا تو نہیں نا. تو برائی کو دیکھ کے اتنا کچھ ہو تو ہم کہیں گے کہ دل میں کوڑن ہے یا دل میں برا جانا. پاؤں بسار کے امن سے چین سے سو گیا، پرواہی نہیں ہے، تو ویسے بھی مجھے اچھا تو نہیں لگا جو اس نے یہ کام کی. یہ برا جاننا نہیں ہے، برا جاننا یہ ہے کہ کچھ ٹینشن تو ہو. لہذا دوسری جو حدیث ہے وہ زیادہ واضح کر دیتی ہے اس مضمون کو کہ یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں جن میں برائی آتی ہے. کوئی نبی نہیں گزرا کہ جس کے حواری نہ ہوں یا صحابی نہ ہوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو حواری یا صحابی ہوتے تھے یا خذون بسنتہ، وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوط پکڑتے تھے، یعنی اس پر عمل درآمد کرتے تھے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور جو اس کے احکام ہوتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے. یہ پہلے دور کے لوگ نبی کے ساتھ یہ تعلق رکھتے تھے. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر ان اچھے لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے رہے. ہمیشہ یہ بھی ایک یعنی یوں سمجھے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو غروب بھی ہوتا ہے، تو امتیں بھی طلوع بھی ہوتی ہیں تو غروب بھی ہوتی ہیں. تو وہ جب امت کے غروب کا دور آتا تھا تو ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا ہوتا تھا. نئے رواج، نئی رسمیں، بدعتیں وہ ایجاد کر لیتے تھے، دین چھوڑ دیتے تھے. تو اب امت کے اندر دو گروہ بن جائیں گے کہ نہیں بنیں گے. ایک وہ کہ جو اس نئے طریقے پہ آ گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. ایک تھوڑے سے وہ بھی تو ہوں گے نا کہ جو نبی کی سنت کو آج بھی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لازمی ہوں گے. وہ جیسے آتا ہے نا السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. آخر والوں میں بھی ہوں گے مگر تھوڑے ہوں گے. تو یہ جو تھوڑے ہوں گے ان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں قانون کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ قول کے اعتبار سے یہ سارے مسلمان ایک امبریلا کے تلے ہیں. لیکن حقیقی ایمان کے اعتبار سے پولرائزیشن ہے، ڈویژن ہے، مختلف ہو گئے. تو یہ جو حقیقی ایمان والے ہیں یہ اگر ان کو جو غلط رخ پہ چل پڑے، یقولون ما لا یفعلون ہو گئے ہیں، من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا دل سے، وہی تکلیف میں چلے جانا، وہ مومن ہوگا. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی. تو اس کا مطلب ایمان ہو تو جہاد لازمی ہے، اور اگر وہ جہاد نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہاتھ کے علاوہ بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد باللسان، جہاد بالقلب، جو تو حدیث سے اب ثابت ہو کے سامنے آ گیا. اور آخری بات اس میں جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ سے جہاد کرنا ہے اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ جب اتنی طاقت میسر ہو جائے کہ آپ اس برائی کو ہاتھ سے ختم کر سکتے ہوں، صرف فساد نہ پیدا کر دیں بلکہ واقعتاً اس برائی کو ختم کرنے کے وسائل آپ کے پاس جمع ہو گئے ہوں، تب آپ اس کے خلاف ہاتھ سے کام کریں. بلکہ صحیح منطقی ترتیب کیا بنے گی؟ واقعات دیکھیے، یہ تو ایک علمی ترتیب ہے جو بیان کی گئی نا. سب سے اعلیٰ جہاد کیا ہوگا؟ ہاتھ سے. کمتر کیا ہوگا؟ زبان سے. اور سب سے کمتر کیا ہوگا؟ دل سے. لیکن عملاً کیا ہوگا؟ ایک شے دیکھیں گے، سب سے پہلے دل جج کرے گا نا یہ چیز غلط ہے. کوڑن دل میں پہلے پیدا ہوگی. جو میرے دل میں کوڑن پیدا ہوئی وہ میری زبان سے ظاہر ہوگی. اب جب میری زبان سے ظاہر ہوگی تو یا تو میری بات کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا. قبول کر لیا گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا،
رد کیا گیا تو سارے تو نہیں رد کریں گے نا, کوئی ایک آدھ آدمی حمایت بھی کرے گا اور کہے گا نہیں یہ مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. اب میں اور وہ 2 ہو گئے, لیکن 2 مل کے بھی تو ان کا رستہ روک تو نہیں سکتے. اب ہم 2 مزید ایفرٹ کریں گے تو 4 ہو گئے, 4 مزید کریں گے تو 8 ہو گئے. کرتے کرتے ایک معتدل تعداد جب ہو جائے کہ جو ان پر غالب آ سکے تو اب جا کے ہاتھ والا مرحلہ آئے گا. یہ پہلے دن نہیں آ جائے گا ہاتھ والا کہ میں تو بڑے ایمان والا ہوں, آج ہی بم باندھ کے پھٹوں گا تو میں جنت میں جاؤں گا. وہ جنت سے آگے نکل جاؤ گے, جنت میں نہیں جاؤ گے. مطلب یہ اس کی ترتیب یہ سمجھیں, ایمان کا مطلب یہ جتنا ایمان ہوگا پہلے مرحلے میں اتنی کوڑن ہوگی. وہ کوڑن ظاہر ہوگی سمجھانے میں, محنت کرنے میں, بھاگ دوڑ کرنے میں, ہم نوا بنانے میں, ہم خیال بنانے میں. یہ جہاد ہے سارا, اور نیت بھی وہی ہے. اور جب یہ قوت ایک بنیان مرصوص کی صورت اختیار کر لے گی یہاں تک کہ آپ اس برائی کو ختم بھی کر سکیں اور اس کے بدلے میں ایک متبادل نظام لا بھی سکیں, تو اب آپ کو حق حاصل ہوگا کہ اس قوت کا استعمال کر کے اس برائی کو ختم کریں. تو تدریج یہ ذہن میں رکھیں.